السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک بیان کرنے والا ہوں بڑا ہی ضروری اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وہ ہے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رب کریم نے آپ کے اندر کوئی ایسی خواہش نہیں رکھی جس کو پورا کرنے کے لیے آپ کی صلاحیت نہ ہو۔ آپ اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ماضی میں جھانکیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے جب کبھی دل سے کسی چیز کی خواہش کی ہے اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تو وہ چیز آپ کو ضرور حاصل ہوئی ہوگی۔ آپ کو پیدا ہی کامیاب ہونے کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر کوئی فرد آپ کو اس سے مختلف بات کہتا ہے تو وہ سچائی سے بڑا دور ہے، مگر کامیابی کسی پلیٹ میں رکھی ہوئی نہیں ملتی۔ یہ ان کو ملتی ہے جو کامیاب ہونے کے لیے سوچتے ہیں۔ ناظرین، کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو کائنات کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، اور اس چیز کا علم یا لا علمی انسان کو فرد کو کامیاب بھی کر سکتی ہے اور ناکام بھی کر سکتی ہے۔ ہر وہ فرد جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے یقیناً کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا نے ہر انسان کو کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ ناکام ہونے کے لیے۔ رب العالمین ہے، اس سے بڑا منصف کون ہو سکتا ہے؟ میرا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، پھر اس سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ اس نے صرف چند افراد کو کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورۃ التین میں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ خدا تعالیٰ نے گند مند پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر فرد کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسان خدا کا نائب اور خلیفہ ہے، تو کیا خدا کا نائب گھٹیا صلاحیتوں کا ایک ناکام انسان ہے؟ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا، وہ اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہمیں بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ کامیاب ہونے کے لیے، بہترین کام کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس نے ہمیں کامیاب کر کے پیدا فرمایا ہے، ہمارے اندر کامیابی کی خوبیاں پیدا کی ہیں۔ خدا نے ہر انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ماہرین نفسیات کی ریسرچ سے بات سامنے آئی ہے کہ خدا نے ہر فرد کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ہر فرد کو کم از کم ایک ایسی صلاحیت ضروری ملی ہے جس سے وہ دوسروں سے بہتر ہے، اور منفرد صلاحیت کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے، کوئی نیا کام کر سکتا ہے، حیران کن چیزیں کر سکتا ہے، کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دنیا میں منفرد اور یکتا ہیں۔ دنیا میں کوئی فرد جیسا بھی ہو آپ کی طرح نہیں، اگرچہ کچھ لوگ آپ کی طرح نظر آئیں گے، مگر کوئی بھی فرد، کوئی چیز بالکل آپ کی طرح نہیں ہو سکتی۔ آپ کی سوچ منفرد ہے، آپ کا عمل و کردار، ایکشن مختلف ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ منفرد ذہانت، قابلیت، صلاحیت اور ہنر اس انتظار میں ہیں کہ آپ انہیں اپنے منفرد انداز میں استعمال کریں۔ آپ اپنی منفرد صلاحیت کو پہچان کر اور اسے استعمال میں لا کر بے مثال کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی منفرد صلاحیت کو پہچان کر اسے استعمال میں لا کر بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود بہتر بنائیے، اور اپنے آپ کو بہتر بنائیے اور خود بہتر بن جائیے۔ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ چیزیں اور حالات بہتر ہوں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا۔ زندگی میں عظیم کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے آپ کو عظیم اور ایک اسپیشل انسان بننا ہوگا۔ موجودہ نفسیات کی روشنی میں ہر فرد اپنے تصور سے زیادہ سمارٹ اور بہتر ہے۔ آپ اپنے خیال سے بہت زیادہ قابلیت، ذہانت اور صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اپنی صلاحیتوں کو بھرپور انداز سے استعمال نہیں کرتے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق ہم اپنی صلاحیتوں کا بڑی مشکل سے 2 سے لے کر 3% تک استعمال کرتے ہیں، اور ایک ریسرچ کے مطابق 2 سے لے کر 5% تک استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں اگر آپ وہ تمام چیزیں کریں جس کے آپ اہل ہیں، تو یقین کریں آپ اپنے کارناموں سے دنیا کو حیران کر سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ فوق البشر نہیں ہوتے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، کوئی اسپیشل مخلوق نہیں ہوتی، نہ ہی عام لوگوں سے 10 گنا ذہین ہوتے ہیں، نہ اور سمارٹ اور باصلاحیت ہوتے ہیں، بلکہ یہ میری اور آپ کی طرح عام لوگ ہوتے ہیں جو اوسطاً درجے کی ذہانت رکھتے ہیں، اوسط درجے کی ذہانت کے مالک ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر کامیابی کی شدید خواہش ہوتی ہے اور تڑپ ہوتی ہے۔ ان کا کوئی مقصد حیات گول ہوتا ہے، انہیں اپنی کامیابی کا یقین ہوتا ہے، ان کی سوچ رویہ مثبت ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی کامیابی کے لیے اپنی ہر چیز داؤ لگا دیتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ نفسیات کا ایک اہم اصول ہے، یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے لوگوں کی کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دوسروں کو کام کرتے دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے کام کر لیا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دوسرے لوگ کامیابی اور خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر فرد کامیاب اور دولت مند ہو سکتا ہے، کیونکہ امیر ہونا غریب ہونے سے زیادہ مشکل نہیں۔ دنیا میں ترقی کے مواقع جتنے آج ہیں کبھی نہ تھے۔ 20ویں صدی کی ایک اہم دریافت یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا بدل سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں کم از کم ایک شعبے میں ان سے بہتر ہوتے۔ ہر کسی میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کوئی کسی شعبے میں مختلف ہے، اس سے آگے کوئی کسی شعبے میں آگے ہوتا ہے۔ اگر ایک فیلڈ میں کامیاب ہوئے تو آپ کسی دوسرے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ فطرتی طور پر آپ کو کم از کم ایک فیلڈ میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ویسے ہر فرد میں عموماً 3 سے لے کر 5 صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ عروج حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اپنی خاص صلاحیت معلوم کریں اور پھر اس پر عروج حاصل کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے کامیابی کے اصولوں کو جاننا پڑے گا۔ معلوم کریں کہ لوگ کس طرح کامیاب ہوئے ہیں، لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، عزت حاصل کی ہے تو کیسے کی ہے، کون سے ٹپس ہیں، کون سا وظیفہ، کون سا جادو کیا انہوں نے۔ پھر آپ بھی وہی کچھ کریں اور کامیابی تک ثابت قدم رہیں، کوشش ترک نہ کریں۔ اگر آپ نے کامیابی کے اصولوں کے مطابق کامیابی حاصل کرنے کی جدوجہد کی تو وہ نہ صرف آپ کامیاب ہو جائیں گے بلکہ کامیابی کا سالوں میں طے ہونے والا سفر مہینوں میں طے کر لیں گے۔ ہم آپ کو کامیابی کے اصول بتاتے رہیں گے، ان پر عمل کر کے آپ لازماً کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تاہم کامیابی کے اصولوں کو جاننا کافی نہیں، آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کام ہے بات ہے جب تک عمل نہ ہو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں۔ اگر آپ کو اپنی موجودہ صلاحیت، صورتحال، پیشہ وغیرہ پسند نہیں تو کچھ اور کریں۔ ان حالات کو بہتر کریں یا پھر چھوڑ دیں۔ الزام تراشی اور کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ 99% الزام تراش ناکام ہو جاتے ہیں۔ حالات کو بدلنے کے لیے کچھ اہم کریں۔ اپنی خراب زندگی کے بارے میں نوحہ گری و آہوازاری نہ کریں، بلکہ اٹھیں اور اس کی بہتری کے لیے کچھ کریں۔ کچھ نہ کچھ
کچھ نہ کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا، کچھ کریں گے تو کچھ ملے گا۔ عربی کا مقولہ ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اگر آپ پہلے سے مختلف نتائج چاہتے ہیں تو پھر پہلے سے مختلف کریں کامیابی کے لیے۔ آپ کو صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ وہ کام کریں جس سے پسندیدہ اور مصنوعی نتائج حاصل ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پسند کا کام کریں، کیونکہ ناپسندیدہ کام کے لیے کامیابی کا حصول ممکن نہیں اور بے حد مشکل ضرور ہے۔ پھر ایسا کام کریں جس میں آپ کی بہتری ہو۔ اور سائنس کے مطابق انسان دنیا میں جب آیا نا، کامیاب بن کے آیا۔ جب دونوں جراثیم اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، ان میں سے جو کامیاب جراثیم ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان سے انسان بنتا ہے، دنیا میں آتا ہے۔ اللہ نے تجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کامیاب کر دیا۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں بنایا جو ناکام ہو۔ اللہ نے سب کو برابر کا حوصلہ دیا، لیکن فرق یہ ہے ایک بندہ کامیابی کی سوچتا ہے، دوسرا نہیں سوچتا، تو اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو سوچتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کام